میری محبت جنید کی آواز سے شروع ہوئی تھی اور نہ جانے کب میں اس کے دل تک جا پہنچی تھی۔ محبت بھی وہ جو میرے پاس خود چل کے آئے یا میں اپنے قدموں پر چل کے اس کے پاس گئی تھی۔ میں کبھی اس کا جواب تلاش نہیں کر سکی۔ میں کبھی بھی عشق، محبت یا پیار کی پیروکار نہ تھی اور نہ ہی اس سب کے بارے میں کبھی سوچا تھا، مگر نہ جانے کون سا لمحہ مجھے عشق کے سمندر میں دھکیل لایا اور میں اس میں غرق ہوتی چلی گئی۔ میری جنید جو اس وقت پنجاب پاکستان نیوی میں تھا، اسے ملاقات ایک فیس بک میڈیکل گروپ کے ذریعے ہوئی۔ دراصل میری ماں کی خواہش اور میرا مقصد ڈاکٹر بننا تھا، اور اسی غرض سے میں نے میڈیکل گروپ جوائن کر لیے تھے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر سے آگاہی مل سکے، مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ ایسا کر کے میں کس دلدل میں قدم رکھ رہی ہوں۔ ایک دن جنید نے مجھ سے اظہار محبت کیا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میں نے جنید کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جنید نے مجھے دیکھا تھا۔ میں اس سب کو سمجھ نہ سکی اور انکار میرے پاس آخری حل تھا، اس بات سے جان چھڑوانے کا کہ جو میں نے کر دیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے پہلی بار جب کال پر بات کی تو کہا، کیسی ہو محترمہ؟ ادھر یہ آواز اور ادھر میرا دل۔ میں جیسے اس کی آواز کے نشے میں کھو گئی، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کے، اپنے ارد گرد کے ہر خوف کو بھلا کے، آنکھوں کی بصیرت کھو کے، اس کی آواز کے حصار میں اپنی روح کا سودا کر کے، اپنا دل ہتھیلی پہ رکھ کے جنید کو پیش کر چکی تھی۔ اب میری آنکھوں میں ایک طرف ڈاکٹر بننے کا مقصد تھا اور دوسری طرف اس کی محبت۔ میری حالت کچھ ایسی تھی کہ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے اور اس سفر میں نہ جانے ہم کب ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک دوسرے کے بغیر ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے۔ ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہماری زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہے۔ ہم ہر رات میں بات کرتے، ہر دن کا آغاز ایک دوسرے سے کرتے، گویا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ضروری تھے کہ جیسے چاند کو چمک، رات کو تاریکی اور دن کو اجالا۔ یہ احساس الفاظ کی زبان میں اس طرح بھی بولا جا سکتا ہے، مت پوچھ کیسے گزرتا ہے میرا ہر پل تیرے بنا، کبھی بات کرنے کی حسرت، کبھی دیدار کی تمنا۔ اب ملاقاتیں عروج پر تھیں اور ہم محبت کی اس انتہا پر تھے کہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ایک دن جنید نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں مجھ سے پہلے ایک اور لڑکی تھی جو اس کی کزن تھی۔ اس کا نام فریہ تھا اور وہ دونوں 5 سال سے ساتھ تھے۔ یہ بات اس نے اس سے پہلے مجھ سے کبھی نہیں کی تھی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کی دوسری محبت تھی، لیکن میں خوش تھی کہ وہ میری پہلی محبت یا پھر شاید پہلا عشق تھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ میں جان سکوں کیا اب بھی وہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس کی ہوں اور وہ میرا۔ ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا
ہمارے بیچ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے میں نے پوچھا کہ جنید، تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے فریہ کے موبائل میں ایک لڑکے کا نمبر دیکھا تھا جو اس کی یونیورسٹی کا تھا۔ اس سے فریہ ایسے ہی باتیں کیا کرتی تھی جیسے مجھ سے کرتی تھی۔ میں یہ برداشت نہ کر پایا کہ محبت میں بے وفائی ہو۔ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اسے چاہتا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر اسے چاہتی تھی۔ اس لیے تب میں نے اپنا راستہ جدا کر لیا۔ ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ اس نے کہا، اب لوٹ کے مت آنا، مر گیا وہ شخص جو تجھ پہ مرتا تھا۔ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ شک محبت کا ایک حصہ ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے یا ویسا نہ ہو جائے۔ یہی حالت میری تھی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم اس کو یاد کرتے ہو؟ تو جنید آگ بگولا ہو گیا اور بولا، مجھے سخت نفرت ہے اس سے۔ میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، بلکہ میں نے فریہ کے گھر سے نکلتے وقت اس کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں بھی دیں۔ وہ روتی رہی، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دونوں طرف ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوالیہ نگاہوں سے اسے سن رہی تھی، اور وہ بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ بعد اسے معلوم ہوا کہ فریہ کی منگنی اس کے ایک کزن سے ہونے والی ہے جس کو میں جانتا تھا، اور میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب میرا دل بہت دکھا اور میں اسے حالات کا تقاضا یا پھر قسمت کا کھیل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ خیر، میں نے جنید سے پوچھا، آپ نے اس کے منگیتر کو کوئی بات تو نہیں بتائی؟ اور میں حیران تھی کہ وہ بہت فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے تو سب کچھ اس کے منگیتر کو بتا دیا، اور جو ہماری تصویریں تھیں وہ بھی دکھائیں۔ میں اس بات پر خفا ہوئی۔ مجھے دلی تکلیف ہوئی کہ جنید نے ایسا کیوں کیا، اور کہا، یہ آپ نے غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ میں نے جنید سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی جنید اس معاملے میں اس سے زیادہ بولا تھا۔ اب وہی وقت تھا کہ جنید کو اپنے گھر والوں کو بتانا تھا اور مجھے اپنے گھر والوں کو منانا تھا۔ ایک دن جنید اپنے گھر والوں سے میری بات کروا رہا تھا۔ اس کی والدہ پہلی ہی بار بات چیت سے بہت شفیق اور نیک دل خاتون معلوم ہوئی تھی۔ ان کے لہجے میں مہر و محبت اور یگانگت ٹپکتی تھی۔ اس کی 2 معصوم بہنیں بھی تھیں، وہ بھی بہت اچھی تھیں۔ ان سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اچھا لگا کہ جنید کے گھر والے بھی اس کی طرح اچھے ہیں، اور شادی کے بعد ہم سب مل کر رہیں گے۔ میں نے جب اپنے گھر والوں کو جنید کے بارے میں بتایا تو کوئی بھی اس شادی کے لیے راضی نہ تھا۔ میں بھی پریشان ہوئی کہ وہ شخص جس کے ساتھ محبت میں محبت کے اس درجے پر پہنچ چکی ہوں کہ خود کو بچا کے رکھا ہے تیرے لیے، کوئی پیار سے دیکھے تو برا لگتا ہے، اور اب اگر میں اس کی زندگی میں شامل نہ ہو سکی تو میں کیا ہوں گی؟ کیسے زندہ رہوں گی؟ یہ پہاڑ جیسی زندگی تنہا کیسے گزرے گی؟ اور میرا سفر محبت، اس کا کیا ہوگا؟ میں کیسے